بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سودا بنت ثعلبہ اپنی قوم سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی ہی تھیں کہ بنو قیس کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا تمام مال و اسباب قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں اسے خرید لیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا تو وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت و شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شمس الضحیٰ، بدر الدجا، خیر الورا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی چیز اچھی نظر نہ آئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا گیا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو کر بے حال ہو چکی تھیں۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا اور کہنے لگا، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا۔ بعض اوقات غم و اندھوں میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتا کہ سننے والوں کا جگر چھلنی ہو جائے۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ انہوں نے انہیں پہچان لیا اور زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو انہوں نے باپ حارث کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے۔ اس نے ان سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقد بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ میں ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ خدا را ہم پر کرم کیجئے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی تجویز دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرجیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے یہ کلمات سنے تو کہا، زید، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔
لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز میں پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ دلی مسرت کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی میں اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول خدا کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب خدا کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندھوناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلم ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانفشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرت آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنیاد پر ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔